أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين والكافرين والمنافقين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين شفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين ومنكر فضائلهم ومصائبهم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم وقوله الحق بالحق بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني استجب لكم وإن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين صدق محمد وعلى اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. عزیزان گرامی، برادران عزیز، معزز سامعین، ماہ مبارک رمضان اور یہ رمضان کا آخری ایام ہے اور آج شب جمعہ بھی ہے، لہذا اس عنوان کے ذریعے سے میں نے اس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا حضرات کے سامنے، کیونکہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں بندہ اللہ کے یہاں مہمان ہوتا ہے اور اس مہینے میں جتنی بھی دعائیں کی جائیں کم ہیں، اور اس مہینے کی بنسبت دوسرے مہینوں میں اتنی دعائیں مستجاب نہیں ہوتی ہیں جتنی دعائیں اس مہینے میں مستجاب ہوتی ہیں۔ لہذا جو میں نے آپ حضرات کے سامنے آیت کی تلاوت کی ہے، اسی آیت کے ذیل میں چند باتیں اور چند معروضات آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ دیکھیے، دعا ہے کیا چیز؟ ائمہ نے اتنی دعا کی تاکید کیوں کی ہے؟ ہمیں ہر مقام پہ دیکھ لیں، اور خاص طور سے ماہ رمضان میں یہ ہمیں رغبت دلائی گئی ہے، ترغیب دلائی گئی ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ رمضان میں دعا کریں۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں انسان کا سانس لینا بھی عبادت ہے۔ اس مہینے میں ہر وہ کام جو انسان کرتا ہے جو اللہ کے نزدیک پسندیدہ کام ہے وہ عبادت ہے۔ دعا ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا ہے، دعا اللہ تک پہنچنے کا ایک ذریعہ ہے، دعا اپنے دل کی باتوں کو اللہ تک پہنچانے کا ایک ذریعہ بھی ہے۔ عزیزان گرامی، خداوند متعال اس قرآن میں کہ جس قرآن کو اس نے اس ماہ مبارک رمضان کی شب قدر میں نازل کیا، اس قرآن میں کہہ رہا ہے کہ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، کہ تم مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ اور اسی قرآن میں سورہ بقرہ کی 185 آیت نمبر پہ یہ ارشاد فرماتا ہے۔ اس سے پہلے جو دو آیتیں ہیں، ایک آیت میں رمضان کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور اس کے پہلی والی آیت میں 182 آیت نمبر میں ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اس کے بعد 184 آیت نمبر میں یہ ارشاد فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزلت فیہ القرآن۔ اس کے بعد 185 آیت نمبر میں ارشاد فرماتا ہے کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، کہ میں اپنے بندوں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہوں۔ جب بھی کوئی بندہ مجھ سے دعا سوال کرتا ہے، مجھ سے دعا مانگتا ہے، تو میں اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہوں۔ اب دیکھ لیں کتنا ربط ہے۔ اس کے پہلی والے آیت میں رمضان کا تذکرہ کیا،
اس کے بعد والی آیت میں دعا کا تذکرہ کیا. یعنی اس سے یہ ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ رمضان میں انسان جتنی بھی دعائیں کرے وہ کرے. عزیزان گرامی، اللہ اپنی بندوں کی شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے. لوگ کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہم دعا مانگتے ہیں. بہت سے لوگ یہ شکوہ کرتے ہیں کہ ہم بہت سی دعائیں مانگتے ہیں، ہماری دعائیں مستجاب ہی نہیں ہوتی، ہماری دعا قبول نہیں ہوتی. عزیزان گرامی، انسان یہ نہ سوچے کہ ہم دعا کرتے تو ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، بلکہ چھٹے امام سے روایت ہے کہ جب انسان روز محشر جب اس کے ہاتھ میں اس کا اعمال دیا جائے گا اور اپنے اعمال کو دیکھے گا تو پروردگار سے یہ کہے گا، پروردگار ہم نے تو دنیا میں اتنے اچھے اعمال کیے نہیں تھے، ہمارے نامہ اعمال میں نیکیاں ہیں، ہم نے اتنے اچھے اعمال نہیں کیے تھے دنیا میں، یہ کہاں سے نیکیاں ہیں؟ پروردگار جواب دے گا کہ جو تم دعائیں دنیا میں مانگتے تھے اور تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوتی تھی، کیوں یہ کہتے تھے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں، یہ اس کا صلہ ہے. انسان یہ نہ سوچے کہ ہم دعائیں مانگتے ہیں ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، ہو سکتا ہے کہ ہماری دعائیں ہمیں آخرت میں کام دے. اور پیغمبر اسلام سے روایت ہے یہ حدیث، پیغمبر اسلام یہ ارشاد فرماتے ہیں الدعاء مخ العبادہ، عبادت کا مغز جو ہے دعا ہے. جہاں ساری عبادتیں ہیں، پیغمبر نے کسی ایک خاص عبادت کا تذکرہ نہیں کیا کہ نماز کے لیے یہ جو مغز ہے دعا، یا نماز صلاۃ کے لیے، صوم کے لیے، کسی کے لیے نہیں، بلکہ کیا کہ عبادت کا مغز ہے دعا. الدعاء مخ العبادہ، ساری عبادتوں کا مغز دعا ہے. چھٹے امام سے ایک حدیث ہے، امام فرماتے ہیں علیکم بصلاح الانبیاء، تم کو چاہیے کہ تم اپنے آپ کو انبیاء کے اسلحے کے ذریعے سے مزین کرو، اپنے آپ کو انبیاء کے اسلحے کے ذریعے سے زینت دو. امام سے سوال کیا گیا مولا یہ بتائیے کہ انبیاء کا اسلحہ کیا ہے؟ امام نے فرمایا ہوا الدعاء، انبیاء کا ہتھیار، انبیاء کا اسلحہ جو ہے وہ دعا ہے. یعنی دعا میں اتنی طاقت ہے کہ آج کے زمانے کا کوئی بڑا سے بڑا بھی اسلحہ ہو، اگر ایک مومن بندہ، ایک صاحب ایمان بندہ دعا کرتے تو بھی ناکارہ ہو جاتا ہے. عزیزان گرامی، دعا کی اتنی اہمیت ہے. اور آج شب جمعہ بھی ہے، ہم دعائیں کمل بھی پڑھتے ہیں. اب دعائیں کمل اٹھا کر دیکھ لیجیے کہ دعائیں کمل میں کیسے کیسے جملے ہیں جو امام نے جناب کمل کو تعلیم فرمایا. شروع کے چند جملے دیکھ لیں اگر آپ اٹھا کے. پہلا جملہ کیا؟ جب کچھ دور آگے بڑھیں گے آپ دعا پڑھتے پڑھتے، اللہم اغفر لی الذنوب التی تنزل البلاء، اے میرے معبود ہمارے ان گناہوں کو معاف کر دے جن کی وجہ سے بلائیں نازل ہوتی ہیں. اس کے بعد کا جملہ کیا ہے؟ اللہم اغفر لی الذنوب التی تحبس الدعاء، اے میرے معبود ہمارے ان گناہوں کو معاف کر دے کہ جن کی وجہ سے ہماری دعائیں مستجاب نہیں ہوتی. یعنی کچھ ایسے گناہ ہیں کہ جس کی وجہ سے دعائیں مستجاب نہیں ہوتی. اور جملہ کیا ہے؟ اللہم اغفر لی الذنوب التی تغیر النعم، اے میرے معبود ہمارے ان گناہوں کو معاف کر دے کہ جس کی وجہ سے نعمتیں بدل جاتی ہیں. اگر انسان اپنے وجود کے اندر غور و فکر کرے تو انسان کو یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ اللہ نے ہمیں کن کن نعمتوں سے نوازا ہے. دنیا کی نعمتیں چھوڑ دیجیے، صرف اپنے وجود کے اندر انسان غور و فکر کرتا ہے. اللہ نے قوت باصرہ دیا، قوت شامہ دیا، قوت سامعہ دیا، نہ جانے بے شمار نعمتیں اللہ نے ہمیں ہمارے وجود کے اندر بخشی ہیں. اگر ہم اپنے وجود کے اندر غور و فکر کرتے ہیں تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے. آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں جس کے پاس آنکھیں نہ ہو کہ آنکھوں کی کیا نعمت ہے، آنکھوں کی کتنی بڑی آنکھ یہ نعمت ہے. جس کے ہاتھ پیر نہ ہو اس سے پوچھ سکتے ہیں کہ ہاتھوں کی کیا اہمیت ہے. خود ہم اپنے وجود کے اندر دیکھیں، دنیا کی نعمتیں چھوڑ دیں. کیا کہتے ہیں مولا، کیا تعلیم فرماتے ہیں؟ اللہم اغفر لی الذنوب التی تغیر النعم، اے میرا معبود ہمارے ان گناہوں کو معاف کر دے کہ جس کی وجہ سے نعمتیں بدل جاتی ہیں. کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے نیتیں بدل جاتی ہیں.
नेमत और नियत, अगर इंसान की नियत सही है तो नेमत मिल सकती है। मैं एक छोटा सा एक वाक्य बयान कर दूं, उसके बाद मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊं। एक बादशाह था, शिकार करने के लिए अपने महल से निकला, कुछ दूर पहुंचा, जंगल में पहुंचा। देखिए, नियत अगर इंसान की बदल जाती है तो नेमत भी बदल जाती है। कितना ताल्लुक है नेमत और नियत में। इंसान की अगर नियत साफ हो, ये बादशाह निकला अपने महल से, कुछ दूर पहुंचा, जंगल में पहुंचा, शिकार कर रहा, मतलब रास्ता भटक जाता है रास्ता। शाम हो जाती है, उसने शाम के वक्त एक बुढ़िया का मकान देखा। उस मकान के करीब पहुंचा, उसने दकुलबाब किया, दरवाजा खोला। एक बुढ़िया ने कहा, मैं भूखा हूं, मैं प्यासा हूं, मुझे कुछ खाने पीने को दे दो, मैं रास्ता भटक गया हूं। उस बुढ़िया के पास एक बकरी थी और एक गाय थी। बस उसकी पूरी पूंजी सिर्फ यही दो चीज थी, उसी से ये अपना घर का खर्च चला। इसने गाय का दूध दिया, इसने पिया भी, कुछ चीजें खाई भी। उसके बाद इसने सवाल किया बादशाह, ये बताओ कि जो तुम्हारे पास गाय है ये कितना दूध देती है? ये रोजाना 20 लीटर दूध देती है। देखिए, अगर नीयत इंसान के साथ है, समझा, अल्लाहुम्मा फ़िल ज़ुनूबल्लती तुग़य्यिर नियत, इस मौला के जुमले तो जो फरमाइएगा कि अगर इंसान की नीयत बदल जाए तो नेमतें भी बदल जाती हैं। इस बादशाह का दिल ये कहने लगा कि मैं इस बुढ़िया से गाय खरीद लूं। जाहिर सी बात है, अगर किसी के पास सिर्फ एक गाय पूरा घर चलाने के लिए बेचेगा थोड़ी, जबरदस्ती अगर कोई करे तो सकता है बेच दे। इस बादशाह ने जबरदस्ती उस बुढ़िया से कहा, नहीं, तुम्हें ये गाय मुझे देनी पड़ेगी। खैर, जबरन इसने उससे गाय ले गाय। जब ये बादशाह अपने घर पहुंचा, अपने महल पहुंचा, यही गाय कि जो बुढ़िया के घर पे 20 लीटर दूध दिया करती थी, जब इस बादशाह के महल में आई तो वही तकरीबन आधा हो गया, 10 लीटर हो गया। नियत पे तवज्जो दीजिएगा। जब इसने बुढ़िया के घर देखा तो 20 लीटर, जब ये अपने घर लेकर आया तो 10 लीटर। आखिर वजह क्या है? उस बुढ़िया को बुलाया गया। एक से बात पढ़े, मोहम्मद वाले मोहम्मद। उस बुढ़िया को बुलाया गया। बादशाह ने कहा, ये बता कि जब ये तुम्हारे घर पे थी तो तुमने ये बताया था कि ये 20 लीटर दूध देती है, लेकिन जब मेरे यहाँ आई तो ये 10 लीटर। आखिर वजह क्या है, माजरा क्या है? वो कहती है कि जब मेरे घर थे तो मेरी नियत साफ थी, लेकिन जो तू मुझसे जबरदस्ती लेकर आया है, तेरी नियत बदली हुई थी, लिहाजा तेरी अगर नियत बदल गई है तो नेमत भी बदल गई है। एक से बात पढ़े, मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो अज़ीज़ान गिरामी, दुआ एक अजीम शय का नाम है। दुआ, इंसान अगर दुआ करता है तो बड़ी से बड़ी मुश्किल हल हो जाती है। और हम किसी ऐसे दरवाजे पे हाथ नहीं फैलाते, बल्कि हम ऐसे दर पे जाते हैं कि जहां से कोई खाली हाथ नहीं आ सकता। ये अंबिया और ये औलिया से बात करें, मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। हम ऐसे दरवाजे पे दुआ मांगते हैं कि जिस दरवाजे से कोई खालियत वापस नहीं आता, और तायुन में से ऐसे ही दरवाजे करना चाहिए। और हर अंबिया ने जो दुआ किया है वो इमाम अतहार अलैहिस्सलाम की तवस्सुल से दुआ किया, और इनके दर से कोई खालियत नहीं जाता है। जनाब आदम को जब अल्लाह ने खल्क किया है, और खल्क करने के बाद, बस यहीं से मैं अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कुछ बातें आपके सामने अर्ज कर दूं। जब अल्लाह ने जनाब आदम को खल्क किया, क्या था कुरान में? इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफा, कि मैं एक जमीन पर खलीफा बनाने वाला हूं।
تو سب سے پہلے اعتراض کس نے کیا؟ ملائکہ نے کیا۔ کیا کہا کہ پروردگار تو ایسے کو خلیفہ بنائے گا کہ جو زمین پہ خونریزی کرے، فساد کرے۔ یہ ملائکہ کے ذہن میں آیا کہاں سے؟ تو علماء مفسرین لکھتے ہیں کہ اللہ نے آدم سے پہلے کچھ مخلوقات کو خلق کیا تھا جو اس زمین پہ خونریزی کیا کرتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ ملائکہ نے اشکال کیا، پروردگار کیا تم ایسے کو بنائے گا خلیفہ کہ جو زمین پہ خونریزی کرے، جو خون بہائے؟ پروردگار نے کیا جواب دیا؟ انی اعلم ما لا تعلمون، کہ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ یہاں پہ اشکال کرنے والا کون؟ ملائکہ۔ کس کے بارے میں اشکال کر رہے ہیں؟ جناب آدم کی خلافت کے بارے میں۔ خدا کیا کہہ رہا ہے؟ انی اعلم ما لا تعلمون، کہ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ تو یہاں پہ ہمیں ایک بات سمجھ میں آئی، یہاں پہ آدم تھے خلیفہ، آدم کو بولنا چاہیے تھا، آدم تھے رہبر، اللہ نے آدم کو رہبر بنایا، ہادی بنایا، لیکن جناب آدم خاموش ہے۔ اب دنیا یہ کہتی ہے کہ اگر علی خلیفہ تھے، جب علی سے خلافت چھینی جا رہی تھی تو علی خاموش کیوں تھے؟ علی بولے کیوں نہیں کہ میں اس کا استحقاق رکھتا ہوں، میں خلیفہ ہوں؟ لیکن علی بولے کیوں نہیں؟ میں دنیا کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ جب پہلی خلافت کا اعلان ہوا تھا اور اشکال جو ملائکہ نے کیا تھا، آدم خاموش تھے، اللہ بول رہا تھا۔ اب یہاں پہ بھی علی حقیقی خلیفہ ہے، علی اس لیے خاموش ہے کیونکہ علی اللہ کے بنائے ہوئے خلیفہ، دنیا کا بنایا ہوا خلیفہ، جسے دنیا خلیفہ بناتی ہے اس کا مقام الگ ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی، جناب آدم کو خلق کیا اللہ نے، جناب آدم سے ترک اولا سرزد، آدم گریہ کر رہا ہے، استغفار کر رہا ہے، لیکن جناب آدم کی دعا قبول نہیں ہو رہی۔ جناب آدم نے جب پنجتن کا وسیلہ دیا تب جا کے جناب آدم کی دعا قبول ہوئی ہے۔ جناب نوح کو دیکھ لیجئے، جب جناب نوح کی قوم والوں نے پریشان کرنا شروع کیا تو جناب نوح دعا کرتے رہے، کچھ عرصے تک دعا کرتے رہے۔ اس کے بعد خدا نے حکم دیا کہ اے نوح تمہیں کشتی بناؤ۔ نوح نے کشتی بھی بنائی۔ اب کشتی چل رہی ہے لیکن ایک ایسا مقام آیا کہ کشتی ڈوبنے والی تھی۔ جناب نوح نے بھی جو ہے پنجتن کے وسیلے سے دعا کی، جناب نوح کی بھی دعا پنجتن کے وسیلے سے قبول ہوئی۔ ادھر جناب ابراہیم کہ جب نار نمرودی میں جناب ابراہیم کو پھینکا جا رہا تھا اور ابراہیم آگ اور منجنیق کے درمیان تھے، منجنیق سے جناب ابراہیم کو پھینکا گیا، آگ تک پہنچنے والے جناب جبریل نازل ہوئے، کہا اے ابراہیم کیا کوئی حاجت ہے، کوئی دعا ہے؟ تو جناب ابراہیم نے کیا کہا؟ دعا تو ہے مگر تم سے نہیں ہے۔ جبریل جیسا معصوم فرشتہ کہہ رہا ہے جناب ابراہیم سے کہ اے ابراہیم کوئی حاجت ہے، حل لک حاجت، کیا کوئی حاجت ہے؟ تو جناب ابراہیم نے کیا کہا؟ حاجت تو ہے مگر تم سے نہیں ہے۔ میں کہوں گا اے نبی اللہ، اے خلیل خدا، یہ اللہ کا مقرب ترین فرشتہ ہے، یہ معصوم فرشتہ ہے، اگر یہ تم سے کہہ رہا ہے اور یہ آپ سے کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی حاجت تو بیان کیجیے، آپ اسے حاجت مانگ لیجیے، آپ کو نہ پتا۔ یہی وہ ملائکہ ہے کہ جب آدم کا اللہ نے پتلا بنایا تھا انہوں نے اعتراض کیا تھا، پروردگارا تو کیا ایسے وہ خلیفہ بنائے گا جو زمین کے ساتھ جو زمین پہ خونریزی کرے؟ کیا تو ایسے کے سامنے سجدہ کر آئے گا کہ جو زمین کے سامنے جو زمین کے اوپر خونریزی کرے؟ یہی فرشتے کہہ سکتے ہیں پروردگارا جن کے سامنے تو نے ہمیں سجدہ کرایا تھا وہی آج ہم سے دعا مانگ رہا ہے۔ تو جناب آدم کی دعا پنجتن کے وسیلے سے، جناب نوح کی دعا پنجتن کے وسیلے سے، جناب ابراہیم کی دعا پنجتن کے وسیلے سے قبول ہوئی۔ لیکن عزیزان کرام، یہی ائمہ طاہرین ہیں کہ جنہوں نے ہمیں دعا کا سلیقہ بتایا۔ اگر یہ نہ ہوتے تو ہمیں دعا کا سلیقہ نہ پتہ چلتا، دعا کیسی کرنی چاہیے۔ پوری صحیفہ سجادہ اٹھا کر آپ دیکھیں کہ چوتھے امام نے کیسی کیسی دعائیں ہمیں تعلیم فرمائی۔ چوتھے امام کے ایک صحابی ہیں جناب ابو حمزہ سمالی،
جن کے نام سے ایک دعا بھی ہے جو ماہ رمضان میں پڑھی جاتی ہے. چوتھے امام کے صحابی ہیں. انہی ابو حمزہ سمالی کی ایک بچی تھی. شاید گھر میں کھیلتے ہوئے کسی طریقے سے گر گئی, اس کا ہاتھ ٹوٹا. تو جو دیجیے گا چوتھے امام کے صحابی ہیں ابو حمزہ سمالی اپنی بچی کو لے کر طبیب کے پاس گئے. طبیب نے بچی کا ہاتھ دیکھا, کہا ہاتھ ٹوٹا ہوا ہے. باپ ہے, کہا کہ اس کا ہاتھ ٹوٹا ہوا ہے. کچھ چیزیں طبیب نے لکھی, کہا یہ لے کر آئیے تاکہ میں بچی کا ہاتھ صحیح کر دوں. ابو حمزہ سمالی طبیب کے پاس سے باہر نکلے, لیکن دل ہی دل میں دعا کر رہے. لیکن دعا کی کیا اہمیت ہے, دعا کیا چیز ہے, اس دل ہی دل میں دعا کر رہے ہیں ابو حمزہ سمالی. ظاہر سی بات ہے, بچی ہے, ہاتھ ٹوٹا ہوا ہے, باپ سے برداشت نہیں ہو سکتا. دل دل میں دعا کر رہے ہیں کہ میں کیسے اپنی بچی کی اس مصیبت کو دیکھوں گا, کیسے برداشت کروں گا. ظاہر سی بات, اگر کسی کی ایک انگلی ٹوٹ جاتی ہے تو کتنا درد سے کہاتا ہے. ابو حمزہ سمالی دل ہی دل میں دعا کر رہے ہیں. وہ سامان جو طبیب نے لکھا تھا, وہ جب لے کر طبیب کے پاس پہنچے تو کیا دیکھا, بچی کا ہاتھ بالکل صحیح ہے. بچی کے ہاتھ بالکل صحیح ہے, درست ہے. یہ پریشان ہوئے. طبیب سے کہا آخر کیا ماجرا ہے کہ میں ابھی گھر سے تمہارے نکلا تھا بچی کے کچھ علاج کے سامان کے لیے, بچی میری تڑپ رہی تھی درد سے, اور میں جب واپس آیا ہوں تو دیکھ رہا ہوں ماجرا بالکل بدلا ہوا ہے, میری بچی کا ہاتھ بالکل صحیح ہے. تو طبیب کہتا ہے کہ جیسے ہی تم گھر سے نکلے ایک شخصیت, نورانی شخصیت آئی, اس نے بچے کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ پھیرا, بچی کا ہاتھ صحیح ہو گیا. یہ سمجھ گئے ابو حمزہ سمالی, فوراً سمجھ گئے کہ یہ جو میں دعا کر رہا تھا, اس دعا کا نتیجہ. اور یہ کوئی اور شخصیت نہیں تھی جس کا میں صحابی ہوئے چوتھے امام آئے اور اس کے ہاتھ, بچی کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ پھیرا, بچی کا ہاتھ صحیح. عزیزان کرام, یہ دعا کی اہمیت ہے, دعا کی عظمت یہ ہے. انسان اگر دل سے دعا کرتا ہے تو خدا کبھی اس کی دعا کو رد نہیں کرتا. بس عزیزان کرام, ابھی میں نے چوتھے امام کے صحابی کا واقعہ پڑھا. ایک بچی تھی, جو بچی کے باپ بچی کے زخم کو یا بچی کے درد کو میں برداشت نہیں کر سکتا تھا, دل میں دعا کر رہا. چوتھے امام نے ہاتھ پھیرا. میں کہوں گا مولا, آپ نے اپنے صحابی کے بچی کے ہاتھ کے اوپر ہاتھ پھیرا, اس کا ہاتھ ٹوٹا. آپ کا صحابی تھا, آپ نے ہاتھ پھیرا, بچی کا ہاتھ صحیح ہو گیا. مولا, جب آپ کربلا سے اسیر ہو کے کوفے کی طرف لائے گئے تو مولا آپ کی بھی ایک بہن سکینہ تھی, آپ نے کیسے برداشت کیا ہوگا. کبھی سر میں تماچے مار رہا ہے, کبھی تازیانے مار رہا ہے. اے میرے مولا, آپ نے اپنی بہن کی مصیبت کو کیسے برداشت کیا ہوگا. عزیزان گرامی, یہی وہ قافلہ جو 11 محرم کو کربلا سے اسیر ہو کے کوفے کی جانب آیا. یہی سکینہ ہے, جب کوفے کے بازار میں پہنچی ہے تو ایک مرتبہ پیاس کا غلبہ جناب سکینہ کو ہوا. شکوہ کیا کہ اماں پیاس مارے ڈال رہی ہے. یہ قافلہ گزر رہا ہے, ایک جگہ یہ قافلہ رکا, جناب سکینہ نے اپنے پیاس کا تذکرہ کیا. ایک ضعیفہ تھی جو اس بچی کو دیکھ رہی تھی, یہ بچی پیاسی ہے. فوراً یہ کچھ کوزے میں پانی لے کر اس بچی کے پاس آئی, اور آنے کے بعد کہا اے بچی لو, یہ پانی پی لو, لیکن پانی پینے سے پہلے میرے لیے چند دعائیں کر دینا. جناب زینب سلام اللہ علیہ نے کہا اے بیٹی سکینہ, اس ضعیفہ کے لیے تم دعا کر دو.
دعا کیا ہے؟ اب وہ ضعیفہ کہتی ہے کہ پہلی دعا یہ ہے، اس طریقے سے تم یتیم ہوئی ہو اس طریقے سے میرے بچے یتیم نہ ہو۔ اور باب ازا جناب سکینہ نے ہاتھوں کو بلند کیا اور باب ازا دعا کرنا شروع کیا۔ اب وہ جناب زینب کہتی ہے ضعیفہ ذرا بتا کہ تیری دوسری دعا کیا ہے؟ وہ ضعیفہ کہتی ہے میری دوسری دعا یہ ہے کہ میرا مدینے جانا نصیب ہو اور میں مدینے جا کر اپنی شہزادی زینب سے ملوں۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے اپنے سر سے بالوں کو ہٹایا، کہا اے ضعیفہ میں ہی زینب ہوں، تو ام حبیبہ ہے، تو مجھے نہ پہچان سکی، ارے میں زینب ہوں، تیری دعائیں مستجاب ہو گئی۔ اور باب ازا جیسے ہی جناب ام حبیبہ نے دیکھا کہ جناب زینب ہے جو اسیر ہو کے کوفے میں لائی گئی ہے، ایک مرتبہ اپنے سروں کو پیٹنا شروع کیا، ماتم کرنا شروع کیا کہ اے شہزادی آپ کہاں؟ یہ بازار کوفہ کہاں؟ ارے میرا عباس کہاں ہے؟ میرا مولا عباس کہاں ہے؟ ارے میرے آقا حسین کہاں ہے؟ ایک مرتبہ جناب زینب کہتے ہیں اے ام حبیبہ ارے ذرا کاروان کے آگے آگے دیکھو، نیزے پہ مولا میرے بھائی عباس کا سر ہے، میرے بھائی حسین کا سر ہے، میرے بھائی بیٹے علی اکبر کا سر ہے۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب وينقلبون